الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأزواجه وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم را تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنا بے شمار برکتیں دلانے والا عمل ہے۔ یہاں برکت کے لیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میری ذات پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا، تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام میری ذات پر جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العالمین پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
ایک بار شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز کر کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کئی مقامات تے انساناں دی ہدایت واسطے اور مسلماناں دی نجات واسطے نیک عمل ذکر فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ جل مجدہ نے جتھے نیک عمل بیان کیتے نے نال ہی اللہ نے اس نیک عمل دی جزا نو بھی بیان فرمایا۔ نیک اعمال ذکر فرمائے، لوگاں نو ترغیب ارشاد فرمائی، لوگاں نو اے تعلیمات ارشاد فرمائیاں کہ لوگو دنیا وچ تساں اے نیک اعمال کرنے نے تاکہ انہاں نیک عملاں دی برکت دے نال کل بروز قیامت میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 29واں پارہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 24 وچ ارشاد فرماندے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ فرماندے کہ جڑے گزرے ہوئے دن تسی گزار کے دنیا وچ آئے ہو، تساں جو نیک عمل کیتے نے اونا نیک عملاں دے بدلے کلو وشربو کھاؤ تے پیو ہنیم جس طرح چاہو، جتنی مرضی جتنی خوشی ہوئے جتنا کھانا چاہو تسی اونا دا بدلہ اس دنیا وچ کھاؤ۔ اللہ رب العالمین توانو اج قیامت والے دن جنت دے اندر اے اختیار عطا فرماندے، تسی اونا نیکیاں دے بدلے جو بھی کھانا چاہو اللہ توانو او عطا فرمائے گا۔ رجب المرجب دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتاں دا نزول فرماندے، چونکہ آن والا اسلامی مہینہ رجب المرجب اور جمادی الثانی دے بالکل آخری ایام چل رہے نے۔ رجب المرجب ایسا برکتاں والا مہینہ کہ جنہ مہینیاں نو اللہ نے قرآن دے اندر حرمت والا مہینہ قرار دیتا، جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیتا، اونا حرمت والے مہینیاں وچوں ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ یہ رجب المرجب ایسا مہینے اسلام تو پہلے بھی زمانہ جاہلیت دے اندر اس دا ادب تے احترام کیتا جاندا سی۔ رجب المرجب دے اندر کچھ خاص عبادتاں نے جڑیاں انسان نو کرنیاں چاہیدیاں نے، جڑیاں انسان اگر اپنی زندگی وچ نافذ کرے تے اللہ رب العالمین بندے دی سوچ تو ود کے بھی ثواب عطا فرماندے۔ بندن اتنا اندازہ نہیں ہوندا، اللہ تبارک و تعالی بندے دے تھوڑے عمل دی برکت دے نال بندے نو بہت زیادہ ثواب عطا فرماندے۔ پہلے میں جڑی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دی ذرا تفصیل اور اس دی وضاحت اور تفسیر سمجھ لی جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک کس دے بارچ اور کنہ لوگاں دے بارچ رب تعالیٰ فرماندے کہ انہاں نو کل بروز قیامت اللہ رب العالمین جنت دے اندر اے حکم دے گا کہ کلو وشربو کہ تساں جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو ہنین، جتنا مرضی چاہو چچتا بستا انو کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنہ دے بارچ ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارچ مفسرین نے لکھیا کہ اس آیہ کریمہ دے اندر اور اس تو پہلے جڑی چند ایک آیات نے اونا آیات دے اندر اللہ رب العالمین انہاں دی فضیلت نو بیان کر دے
اور انہاں دے اخروی انعام نو بیان کر دے کہ اللہ انہاں دے نیک عملاں تے اتنا راضی ہے کہ رب تعالیٰ کل بروز قیامت انہاں نو جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا، اور جنت وچ انہاں نو رب تعالیٰ حکم دے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا دے اندر جڑی زندگی گزار کے آئے ہو، جڑے نیک عمل کر کے آئے ہو، انہاں دی برکت دے نال اج اس جنت دے اندر جو مرضی کھاؤ پیو اللہ تھانو اشان عطا فرماندا ہے۔ دوسری تفسیر اسی آئے مبارکہ دے تحت اس دے اندر ایک جملہ موجود ہے، علماء فرماندے نے کہ ان آیتاں دے اندر ہر او بندہ مراد ہے جڑا دنیا وچ ایو جہا ہوئے کہ او آپ بھی نیک ہوئے اور لوگ بھی انہوں ویکھ کے نیکیاں کرن والے ہون، لوگ بھی اس دی پیروی کرن والے ہون۔ یعنی کہ جڑا بندہ اس دنیا وچ رہنما ہوئے، پیشوا ہوئے، لوگاں دا رہبر ہوئے، لوگاں دا امام ہوئے، لوگ اس دی پیروی کردے ہون، ہر اس بندے دی شان ہے وے، ہر اس بندے دا مقام ہے وے کہ اللہ رب العالمین اس بندے نو کل بروز قیامت شانہ رفعت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، جنہیں اس تو پہلے والی آیات نے، ان آیات اور اس آیت نو اگر ملایا جائے، تفسیر اگر پڑھی جائے، تو کل بروز قیامت رب دی بارگاہ دے اندر ایک ایسا بندہ حاضر کیتا جائے گا جڑا بندہ خود بھی نیک ہوئے گا اور لوگ بھی اس دی پیروی کرن والے ہون گے، لوگ بھی اس دی گل نو منن والے ہون گے، لوگ بھی اس نو فالو کر کے نیک عمل کرن والے ہون گے۔ انہوں رب دی بارگاہ بلایا جائے گا تو اس دے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا اور آکھیا جائے گا کہ اے انسان، اے نامہ اعمال تیرے سامنے، انہوں ذرا پڑھ کے سنا، سارے لوگ تیرا نامہ اعمال پڑھن، تو اس انسان دے نامہ اعمال دے ایک طرف نیکیاں لکھیاں ہون گیاں اور دوسری طرف خطاواں تے برائیاں لکھیاں ہون گیاں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے پہلے اپنی برائیاں نو پڑھ۔ او بندہ رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوئے گا، سارے لوگ موجود ہون گے، اپنیاں برائیاں پڑھنا شروع کر دے گا، اپنی خطاواں ساری مخلوق دے سامنے بولنا شروع کر دے گا۔ تے رب دی بارگاہ وچ بڑا شرمسار بھی ہو رہا ہوئے گا، رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو بڑا ڈر بھی رہا ہوئے گا کہ میں اپنی بدیاں اللہ دے سامنے بیان کر رہے ہیں، ساری مخلوق سن رہی ہے، لیکن جدوں او بندہ یہ ساریاں بدیاں پڑھ لوے گا، اینڈ تے آئے گا، آخر تے ایک جملہ لکھیا ہوئے گا، ہاذی سیئاتک قد غفرت لکا، اے ساریاں تیریاں خطاواں نے اللہ تیریاں ساری خطاواں معاف فرما دیتیاں نے۔ یعنی ساریاں پڑھے گا لوگاں دے سامنے، پھر لوگاں دے سامنے وہ اعلان کرے گا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اس تھلے اے لکھیا ہوئے گا، ہاذی سیئاتک، اے تیرے گناہ سن، اے تیری خطاواں سن، قد غفرت لکا، اللہ تینوں معاف کر دیتیاں نے۔ جدوں وہ بندہ پڑھے گا بڑا خوش ہوئے گا، چہرہ کھل اٹھے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے نے، اللہ خطاواں معاف کر دیتیاں نے۔ تو پھر حکم ہوئے گا او نامہ اعمال دا دوسرا حصہ نیکیاں والا پڑھے گا۔ جدوں او نیکیاں ساریاں پڑھے گا، پڑھدا جائے گا، پڑھدا جائے گا، جدوں آخری نیکی پڑھے گا، نیکیاں مکمل ہو جان گیاں، اینڈ تے جملہ لکھیا ہوئے گا، جملہ اے ہوئے گا، ہاذی حسناتک وقد ضُعِفَتْ لَكَ، اے بندے اے ساریاں تیریاں نیکیاں سن، تیرے چنگے عمل سن جڑے تو پڑھے نے، ہون سن تینوں خوشخبری یہ وے، ہاذی حسناتک، اے ساریاں تیریاں نیکیاں نے، اللہ نے انہاں نیکیاں نو کئی گناہ تیرے واسطے ودا کے تیری شان نو ودا دیتا ہے، تیری نیکیاں بڑھ گئیاں نے۔ جدوں پھر او بندہ اے پڑھے گا اور خوش ہو جائے گا، رب دی رحمت نے مان اور بڑھ جائے گا کہ رب کتنا رحمان ہے، رب کتنا رحیم ہے کہ پہلے میریاں غلطیاں نو معاف کیتے، میری خطاواں نو معاف کیتے، ہون کرم اے کیتے کہ میری نیکیاں قبول بھی کر لیاں نے، وقد ضُعِفَتْ لَكَ، اور انہاں نیکیاں نو اللہ نے میرے واسطے ودا دیتا ہے، انہاں ثواب زیادہ ہو گئے۔ جدو بندہ یہ پڑھے گا نا تو اس وقت او لوگوں نے سامنے بڑی خوشی دے نال اے اعلان کرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ،
اے لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کتنا خوش نصیب ہاں کہ میرے نامہ اعمال دے اندر جڑے گناہ سن، برائیاں سن، او معاف ہو گئیاں نے، اور میرے نامہ اعمال وچ جڑیاں نیکیاں سن اللہ نے ثواب ودا دیتے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ ہا او مقرؤ کتابیہ، لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، مینوں اے یقین سی کہ میں کل بروز قیامت رب رحمان دے نال ملاقات کروں گا، اور آج ملاقات ہوئی ہے تے اللہ نے اے شان عطا فرمائیے کہ میرے گناہ معاف کر دیتے نے، میری نیکیاں قبول فرما کے ثواب چوکا عطا فرما دیتے۔ جدوں ایسا خوش نصیب لوگوں نے سامنے اعلان کرے گا نا تے اللہ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ اس بندے دا انعام ذکر فرمائے گا، لوگاں نو آکھے گا تے اے بندہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش والی، راضی ہون والی، خوشی والی زندگی گزارے گا، فی جنت عالیہ، جنت دے باغات انہوں دیتے جان گے، قطوفہا دانیہ، جنت دے باغ ایسے شاندار ہون گے کہ اس دے پھل اس دے بالکل قریب ہو جان گے۔ جدو اس دا اے انعام ذکر ہوئے گا تے رب تعالی مزید اس بندے دے واسطے اعلان کر دے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے بندے میں تیرے تے راضی ہو گیا، تیرے گناہ معاف کر دیتے، تیری نیکیاں نو اضافہ کر دیتا، اور میں تیرے نال راضی ہو کے تینو جنت بھی دے دیتی ہے، تینو جنت دے باغات بھی عطا فرما دیتے نے۔ ہون تینو خوشخبری یہ وے کلو کھا جو مرضی کھا، وشربو جو مرضی پی، ہنی ان جو مرضی جتنا مرضی چاہے کھا پی، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جڑی زندگی تو گزار کے آئے انی سونی زندگی کہ تو آپ بھی نیک عمل کیتے، لوگاں بھی تین ویک کے نیک عمل کیتے، لوگ تیری پیروی کر دے رہے، تو لوگاں دا پیشوا بن کے آیا، لوگاں نو نیک بنا کے آیا، تیری یہ شان ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے، نیکیاں دا ثواب ود گیا، جنت بھی عطا ہو گئی۔ ہون جتنا مرضی کھا، جتنا مرضی پی، تینو کوئی روکن والا نہیں، تینو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اے میرے بندے میں تیرے تے راضی ہو گیا، میں تینو اج ساریاں نعمتاں عطا فرما دتیاں نے۔ اس آیت مبارکہ دے تحت تفسیر نصفی دے اندر سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک قول مل دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس او نے جڑے سرکار دے پتریر نے، سرکار دے چچا زاد بھائی نے، حضرت عباس سرکار دے چچا نے، حضرت عباس دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ اس آیت دے اندر جڑی اللہ نے اے شان بیان کیتی ہے، اے اللہ نے دنیا وچ جڑے لوگ روزے دار ہون گے، جڑے روزے رکھن والے ہون گے، اللہ نے اے شان انہاں دی بیان فرمائی ہے۔ اے روزے داراں دی شان ہے کہ جڑا بندہ دنیا وچ روزے رکھے گا، روزے رکھ کے دنیا تو جائے گا، نفلی روزے رکھے گا، فرض روزے رکھے گا، عبادات کر کے دنیا تو جائے گا، جدوں رب دے سامنے پیش ہوئے گا نا، اللہ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو عیش والی زندگی گزار، اور جنت دے باغات انہوں عطا فرمائے نے، اور نال ہی اللہ فرمائے گا کلو وشربو ہنیا، آج جو مرضی کھا، جو مرضی پی، جڑا دنیا میں تو بھوک تے پیاس برداشت کر کے آئے، جڑا ساڑی رضا دے واسطے تو سارا دن بھکا رہے، کوئی چیز نہیں کھا دی، کوئی شے نہیں پیتی، او تیرا بھکا رانا سانو پسند آ گئے، اور تینو انعامیں دینے ہاں، کلو وشربو ہنیا، جو مرضی کھا، جو مرضی پی، اسا تینو اے شان دیتی ہے کہ جتنا منگے گا تینو دتا جائے گا، جو کھانا چاہے گا حاضر کر دیتا جائے گا، جو پینا دی خواہش کرے گا تیرے سامنے وہ شے حاضر کر دیتی جائے گی۔ اے شان رجب المرجب چونکہ ایسا مبارک مہینے کہ اس مہینے دے بارے صوفیاء فرماندے نے کہ رجب اے نیکیاں دا بیج بون دا مہینے، کہ اس مہینے دے اندر بندہ اپنی نیکیاں نو ودھائے، نیکیاں بڑے اہتمام نال کرے۔ اس تو بعد شعبان آئے گا، بندہ اس شعبان دے اندر بھی نیکیاں مزید ودھائے۔ جدو رمضان آئے گا نا تے اللہ دی رحمتاں اتنیاں وسیع ہون گیاں، بندہ رب کو جو منگے گا اللہ بندے نو عطا فرما دے گا۔
رمضان مبارک دے اندر اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہوندی ہے، بندہ رب کولو جو بھی سوال کر دے اللہ تبارک و تعالی بندے نو او سوال عطا فرما دیندے۔ بندہ اولاد منگے اللہ اولاد عطا فرما دے، بندہ رزق منگے اللہ رزق عطا فرما دے، لیکن تا انہوں جائے گا جس سے رب راضی ہوئے گا، جس سے اللہ راضی ہوئے گا۔ اور اللہ کدے تے راضی ہوئے گا؟ جڑا بندہ عبادت کرن والا ہوئے گا، جڑا فرض عبادت دے نال نال فرض نمازاں پڑھن دے نال نال نفلی عبادات کرن والا بھی ہوئے گا، نفلی روزے رکھن والا بھی ہوئے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے تے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس نو شانہ تے مقام عطا فرمائے گا۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شہزادے نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اطراف وچ سفر واسطے نکلے۔ تھوڑا جا سفر طے کرن تو بعد بھوک دا غلبہ ہویا، آپ نو بھوک نے ستایا، دسترخوان بچھا دیتا گیا، دسترخوان حاضر ہو گیا تے جدوں آپ کھان واسطے تشریف فرما ہوئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ ایک چرواہا گرمی دے اندر فل دھوپ پہ گرمی سخت ہے بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ نے اس نو بلایا اور جدوں اس نو بلایا تو انہیں آ کے آپ نو سلام کیتا، آپ نے بڑے اچھے انداز دے نال اس دے سلام دا جواب دیتا۔ جدوں اس نے جواب دیتا تو آپ نے فرمایا کہ اے چرواہے، اے بکریاں چران والے، انج کر تو بھی ساڈے نال آ کے بہ جا، نال بہ کے کھانا تناول کر، کھانا کھا لے۔ اس چرواہے نے آکھیا کہ اے عبداللہ بن عمر، کھانا تے میں کھا لیندا لیکن فی الوقت میرا روز ہے، میں روزے دی حالت دے اندر ہاں تے میں کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا چونکہ گرمی بڑی سخت ہے اور وہ چرواہا سارا دن بکریاں چراندا ہے۔ تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنا نیک انسان ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پہاڑی علاقے بڑی گرمی ہے، سخت گرمی ہے، تو اس ماحول دے اندر بھی اور اس گرمی دے اس سامان دے اندر بھی تو روزہ رکھے، وجہ کیے؟ اس نے جواب دیتا انی واللہ ابادر ایام الخالیہ، کہ جڑے میرے سابقہ زندگی گناہ ہو گئے نے نا، میں اپنے اونا گناہاں نو معاف کروان واسطے اے نفلی عبادت کر رہے ہیں، اونا اپنی بدیاں نو ٹھنڈا کر رہے ہیں تاکہ اللہ انہاں نیک عملاں دی برکت دے نال میرے سابقہ گناہ معاف کر دے وے۔ جدوں اس چرواہے نے جواب دیتا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جدوں آپ نے اے سنیا تو آپ نے اے سن کے اس چرواہے دی تعریف فرمائی اور آپ نے اس چرواہے نو خریدیا اور خرید کے اللہ دی رضا واسطے آزاد فرما دیتا۔ یعنی اس چرواہ کتنا نیک انسان ہے جی، اتنا نیک، اتنی گرمی ہے لیکن روزے دی حالت دے اندر ہے تو جواب کی دین دے کہ میں اے نیک عمل کیوں کر رہے ہیں، اتنی مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں تاکہ اس مشقت والی نیکی دی برکت دے نال اللہ میرے سابقہ سارے گناہاں نو معاف فرما دے۔ تے اساں وی مسلمان اگرچہ ساری قسمت بہت اچھی ہے، اسی سرکار دے غلام ہاں، سانو سرکار نال نسبت ہے، لیکن چونکہ اسی گناہ گار بھی ہیں، ساڑھے کل گناہ بھی ہو جاندے نے، اسا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سانو زندگی دے اندر ہی کچھ نیک عمل ایویں دے بھی کر چھڑنے چاہی دے نے جنہیں سابقہ گناہ دے واسطے کفارہ بن جان، انہوں دے واسطے او ذریعہ نجات بن جان تاکہ اللہ انہاں نیک عملہ دی برکت دے نال ساڑھے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دے وے اور اللہ آن والی زندگی جنہی آخرت دے اندر ہے اللہ اس زندگی میں سانو ڈھیر سارے انعام بھی عطا فرمائے۔ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے مکان عالی شان دے اندر تشریف فرمانے تے آپ صبح دا کھانا تناول فرما رہے نے، ناشتہ کر رہے نے، تو سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے نے۔ سرکار فرمائے کہ بلال آ میرے نال بے کے ناشتہ کر لے، کھانے میں شامل ہو جا۔
تے بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے نالا میرا روزے میں کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا. سرکار بڑے خوش ہوئے, سرکار نے یہ عمل پسند فرمایا اور سرکار فرمایا کہ اسا اپنا رزق دنیا چ بہ کے کھا رہے ہیں اور بلال نے روزہ رکھے اے کل بروزے قیامت اپنا آخرت دا انعام ودا رہے روزی ودا رہے اے دنیا چ بھکھا پیاسا رہے اللہ اس دی بھوک اور پیاس دی برکت دے نال کل بروزے قیامت انہوں کھلا تے وسیع رزق عطا فرمائے گا. یعنی روزہ رکھنا اتنی عظیم الشان عبادت ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بھی شان سرکار نے بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ ایسا اس دنیا دے اندر اپنا جڑا ہے رزق انہوں کھا رہے ہیں تناول کر رہے ہیں, لیکن بلال اتنا خوش نصیب انسان ہے, بلال اتنا اعلیٰ انسان ہے کہ اے دنیا وچ بھکھا پیاسا رہے اور انہیں روزہ رکھے اور انہیں روزے دی برکت دے نال کل بروزے قیامت اللہ رب العالمین اس دی نیکیاں وچ اضافہ فرمائے گا. ایک بڑی پیاری روایت سماعت فرماؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک دفعہ سفر تے گئے اور آپ نے ایک راستے دے نورانی پہاڑ ویکھیا, بڑا چمکدار پہاڑ ہے, تے آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ اے اللہ اس پہاڑ نو بولن دی طاقت عطا فرما. جناب اسی دی دعا قبول ہوئی, پہاڑ بولن لگ گیا. انہیں آکھیا کہ اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تسی چاندے کیو؟ آپ نے فرمایا تو بڑا سونے چمکدار ہے, اپنا راز دس, اے دس تیرے چمک دا ذریعہ کیے, تو اتنا چمکدار کیوں ہے؟ انہیں آکھیا کہ میرے اندر ایک ایسا انسان ہے جڑا ہر وقت اللہ اللہ کرن والے, اللہ دی عبادت کرن والے. جدوں اے جواب عیسیٰ علیہ السلام نے ملیا, آپ نے پھر رب دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ او جڑا بندہ اس پہاڑ دے اندر ہے او بندہ میرے دے ظاہر فرما. جدوں او بندہ ظاہر ہویا نا تے آپ نے اس دے کولوں پوچھیا کہ اے نیک انسان تو بڑا چمکدار انسان ہے, بڑا خوش نصیب انسان ہے, تیری برکت دے نال اے پہاڑ بھی چمکدار ہے, اے دس تو کون ہے؟ اس آکھیا کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دا امتی ہاں اور میں رب دی بارگاہ وچ ہر وقت اے دعا کردا سی, نیک عمل بھی کردا سی, عبادات بھی کردا سی اور ایک کو دعا رب دی بارگاہ وچ منگدا سی کہ اے اللہ مینو اس وقت تک موت نہ دیں جدوں تک میں تیرے آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ کر لواں اور انہاں دا امتی نہ بن جاواں. مینو اس وقت تک موت نہ دیویں. جدوں عیسیٰ علیہ السلام نے اے سارا معاملہ ویکھیا, اے منظر ویکھیا تے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اس بندے نو نیک ہون دی بنا تے تو اتنا اجر عطا فرمائے, اتنا مقام عطا فرمائے, اتنی اس نو شان عطا فرمائیے. کیا دنیا وچ کوئی اس تو ڈھیر مقام والا بندہ بھی ہے؟ کیا اس تو اعلیٰ مقام والا کوئی انسان دنیا دے اندر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جڑا بندہ میرے محمد دی امت دے وچ ہوے گا اور او رجب دے مہینے دا ایک روزہ رکھے گا, میں اس نو اس نیک انسان تو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماواں گا. یعنی کتنی اس دی لمبی عمر, نیکیاں والی, ہر وقت اللہ اللہ کرن والی, اور خوش نصیبی کیے کہ موسیٰ آپ دا امتی اور دعائیں کردا سی کہ مولا میرے سرکار دا امتی بنا, میں سرکار دی زیارت کرنا چاہنے. اللہ نے لمبی عمر بھی عطا فرمائی, اللہ نے نیکیاں والی زندگی عطا فرمائی اور نال ہی اللہ نے اس دی دعا نو بھی قبول فرمایا. پتہ چلیا کہ جڑا بندہ روزے رکھن والا ہوئے گا او دی شان اس نیک انسان تو بھی زیادہ ہوئے گی. اور اللہ نے بالخصوص اس نو جواب ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں جڑا بندہ رجب دا ایک روزہ رکھے گا میں اس بندے نو اس انسان تو بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماواں گا. کتنی پیاری شان ہے رجب دے مہینے دے اندر روزہ رکھن والے دی, اور رجب دے مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن واسطے اپنے آپ نو بھوکیاں رکھنا, پیاسیاں رکھنا اور نفلی روزے رکھنا کتنا عام ترین کام ہے. آؤ ایک اور روایت سنو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو کس نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر اے تے فرماؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب دے مہینے دے اندر روزے رکھیا کر دے سن؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سرکار روزے رکھ دے بھی سن اور لوگاں نو روزے رکھن دے حکم بھی ارشاد فرمان دے سن, اور سرکار رجب دے روزے دی فضیلت نو بھی بیان فرمایا کر دے سن. کی فضیلت ہے؟ آؤ سماعت فرماؤ. جنتی صحابی
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے ماہ حرام جنہیں حرمت والے 4 مہینے جنہیں وچوں رجب دا مہینہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ ماہ حرام دے 3 دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس بندے نو 2 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ماہ حرام رجب اس علاوہ 3 مہینے نے، رجب انہاں مہینے وچوں ہے جڑا بندہ رجب دے اندر کسی بھی جمعرات جمعہ اور ہفتہ نو 3 دن روزے رکھے گا، برکت اے ہوئے گی اللہ 3 روزے دی برکت دے نال بندے نو 2 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید سماعت فرماؤ، حضرت شیخ ضیاء الدین دیرینی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے کی روایات دا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ رجب دے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس بندے تے جہنم دے 7 دروازے بند فرما دے گا، اور جڑا بندہ رجب دے مہینے دے اندر 10 روزے رکھے گا انہوں برکت اے ملے گی کہ او بندہ اللہ کولو جو بھی منگے گا اللہ اس نو عطا فرما دے گا۔ مزید سماعت فرماؤ، اور بے شک جنت دے اندر اللہ نے ایک محل تیار فرمایا ہے، ایک خاص محل اللہ نے تیار کیتا ہے، اور اس محل میں صرف او بندہ جا سکے گا جیڑا رجب دے مہینے میں روزے رکھن والا ہوئے گا۔ مزید سماعت فرماؤ، سرکار نے فرمایا، انس بن مالک روایت کر دینے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے اندر اللہ نے ایک نہر جاری فرمائی ہے جڑی دودھ تو زیادہ سفید ہے، شہد تو زیادہ مٹھی ہے، اس نہر دا نام رجب ہے۔ جڑا بندہ رجب دے مہینے دے اندر روزے رکھن والا ہوئے گا اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اس بندے نو اس نہر تو پانی پین دا شرف عطا فرمائے گا۔ اور مزید سنو آخری روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب دے پہلے دن دا روزہ رکھنا 3 سال دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا، اور رجب دے دوسرے دن دا روزہ رکھنا 2 سال دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا، اور رجب دے تیسرے دن دا روزہ رکھنا 1 سال دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا، اور اس تو بعد ہر دن دا روزہ ایک مہینے دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ جس طرح تسی چند ایک روایات سماعت فرمائیاں نے جنہاں روایات دے اندر رجب دے مہینے دے اندر روزے رکھن دی فضیلت ارشاد فرمائی گئی، اس سانو یہ پتہ چل دے کہ رجب بڑی برکتاں والا مہینے۔ صحابہ کرام دا یہ معمول سی کہ جدوں بھی رجب دا مہینہ آندا اہتمام دے نال او رجب دے مہینے دے اندر روزے رکھیا کردے سن، اور سرکار خود بھی یہ عمل کیتا کردے سن اور صحابہ بھی یہ عمل کیتا کردے سن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے جڑے چند ایک کلمات عرض کیتے اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور سانو سارے انو اس مقدس مہینے دے اندر بڑھ چڑھ کے عبادات کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔